أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرف من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ اور بلا شبہ اللہ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی اور تم اس وقت کمزور تھے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو ذرا یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے؟ 3,000 فرشتے جو آسمان سے اتارے ہوئے ہیں، کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو اور وہ بڑے جوش اور خروش سے یعنی کفار تم پر حملہ کر دیں تو تمہارا پروردگار جو ہے وہ 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو نشان زدہ ہیں۔ یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد جو ہے تمہاری بشارت کا ذریعہ بنائی ہے اور تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں۔ حقیقت میں مدد جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے جو سب پہ غالب ہے اور زبردست حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے ایک حصے کو کاٹ کر رکھ دے یا انہیں ذلیل کر دے، بس وہ پھر رسوا ہو کر جو ہے وہ واپس پلٹ جائے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سورہ آل عمران کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا نقشہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا، دشمن، کفار، اعدائے دین مخالف بن گئے۔ 13 سال گنتی کے چند مسلمان ہوئے اور ان کا بھی دنیا میں زندہ رہنا کفار نے جو ہے وہ مشکل بنا دیا۔ مسلمانوں کو مارے کھانی پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں سننا پڑی، آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے گئے، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو جو ہے وہ مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، چنانچہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مدینہ میں بھی مشرکین مکہ نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا اور ایک دفعہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر انہوں نے مدینہ پہ چڑھائی کر دی۔ مسلمان کفار کا ایک چھوٹا سا قافلہ اسے پکڑنے کے لیے باہر نکلے، لیکن قافلہ بچ کر چلا گیا اور کفار کی طرف سے 1,000 بندوں کا لشکر جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ یہ وہ سارا قصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کو غور سے پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ سورہ انفال میں بھی یہ قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پہ بھی موجود ہے۔ دونوں آیات کو ملایا جائے تو اس کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسلمان قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے
لیکن قافلہ بچ گیا۔ کفار کو پتہ چلا کہ ہمارے قافلے پہ حملہ ہوا ہے تو وہ 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کفار کی تعداد 1000 ہے، 3 گنا زیادہ۔ کافروں کے پاس اسلحہ بھی خوب ہے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں۔ کفار مقابلے کے لیے نکلے ہیں، مسلمان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلے۔ ایسے حالات میں پریشان ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے۔ مسلمانوں کے دلوں پہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر بھی وقتی طور پر پریشانی اور مشکل کیفیت کا جو ہے وہ آثار ظاہر ہوئے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، مجھے مشورہ دیجیے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ مہاجرین تو پہلے ہی اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، انہوں نے دل کھول کر آپ کی حمایت کا اعلان کیا۔ یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم جاؤ اور جا کر لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم تو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم یہ کلمات ہم کو آپ کو نہیں کہیں، آپ قدم بڑھائیے، جہاں پہ آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پہ ہمارے خون کا آخری قطرہ جو ہے وہ گرے، آپ بر کے غماد تک لے چلے، آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے وہاں تک بھی جانے کے لیے تیار۔ آپ کو معلوم تھا یہ تو مہاجرین ہیں، ان کا تو مکہ میں گھر تک وہ چھڑ کر آ گئے ہیں اور وہ میرے ساتھ ہی ہیں، انہوں نے میرا ساتھ دینا ہی دینا ہے۔ آپ کا ذہن یہ تھا کہ مجھے انصار لوگ جو مدینہ کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ مشورہ دیں۔ پھر آپ نے فرمایا شیو علیہ، مجھے مشورہ دو، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ چنانچہ انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے وہ بات کو سمجھ گئے کہ شاید آپ کا ارادہ ہمارا ہے، چنانچہ فوراً کھڑے کہ یا رسول اللہ آپ مکہ میں تھے، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مدینہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے اور ہم اپنے وعدے پہ قائم اور دائم ہیں، آپ گھبرائیے نہیں۔ مشکل وقت آیا ہے تو آپ اگر ہمیں سمندر میں چھلانگیں لگانے کا بھی حکم دے دیں گے ہم آپ کے پیچھے چھلانگیں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ کا چہرہ روشن ہو گیا، منور ہو گیا اور آپ کو سکون مل گیا کہ مسلمان متفق ہیں، اکٹھے ہیں اور اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ آپ نے کہا پھر آگے بڑھیے اور اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ میدان میں چلے۔ چنانچہ مشورہ بھی ہوا اور جوش و خروش بھی ہوا اور مسلمانوں نے ابتدا بھی نہیں کی۔ مشرکین مکہ سے چل کر آئے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، جب لڑائی مسلط ہو گئی تو مسلمان جو ہے وہ مقابلے کے لیے تیار ہو۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کا جوش و خروش دیکھ کر، جذبہ ایمانی دیکھ کر اور مسلمانوں کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ دیکھ کر، اللہ کے لیے اپنی جانیں نذرانے پیش کرنے کا جذبہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو اکیلا نہ چھوڑا، آسمان سے مدد نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو جوش و خروش کیا تھا اس کی تھوڑی سی جھلک، پورا واقعہ تو بہت طویل ہے لیکن معمولی سی جھلک، آپ نے مسلمانوں کو لڑنے کا حکم دیا، کہا صبر کیجئے، انتظار کیجئے، اگر وہ پہل کرے تو پھر دیکھ لیجیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مشرکین میں سے ایک بندہ اسود بن عبد الرزا، بڑا لڑاکا سا بندہ تھا اور شریف قسم کا آدمی تھا، اس نے پہلے شرارت کہ مسلمانوں کا وہ چشمہ ہے، کنواں ہے، حوض ہے جس میں پانی بھر رکھا ہے، اس کو حوض سے میں پانی پیوں گا، اگر مجھے پانی نہ پینے دیا گیا تو کم از کم اس حوض کو جو ہے وہ ڈھا کر آؤں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور جیسے ہی وہ حوض کے قریب ہوا، ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ باہر نکلے اور جاتے اس پر وار کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر۔ یہ پہلا نقصان مشرکین مکہ کو جو ہے اٹھانا پڑا۔ مشرکین نے دیکھا کہ یہ بات ایسے نہیں بنتی تو 3 بندے جو مشرکین کے سردار تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 بندے بڑے بڑے سردار تھے، تینوں باہر نکلے اور للکارو آؤ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلنے والا ہے تو نکلو۔
چنانچہ 3 انصار صحابہ میں سے جو ہے وہ آگے بڑھے۔ مشرکین نے کہا نہیں انصار ہمارا مقابلہ تمہارے ساتھ نہیں، ہم تو مہاجرین کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے گھر سے چھوڑ کر ہمیں آئے ہیں، ہمارا ان سے مقابلہ ہے۔ چنانچہ آپ سب نے عبیدہ بن حارث کو کہا اٹھو، حمزہ سے کہا، حضرت علی سے کہا، یہ تینوں مقابلے میں آئے اور تینوں نے بڑی جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے بھی، حضرت علی نے بھی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مقابل عتبہ کو اور یہ شیبہ کو اور ولید کو دونوں کو ایک ہی بات لگایا اور دونوں کو جہنم نصیب کر دیا۔ عبیدہ بن حارث اور عتبہ کا مقابلہ ہوا، دونوں بڑی عمر کے بندے تھے، دونوں نے ایک دوسرے پہ زخم لگائے۔ اتنی دیر میں حضرت حمزہ اور حضرت علی فارغ ہو چکے تھے، چنانچہ وہ عتبہ پہ ٹوٹ پڑے اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس طریقے سے مشرکین مکہ کے 3 بڑے سردار جو ہے وہ جہنم حاصل کر دیے۔ چنانچہ اب مشرکین کی برداشت جو ہے وہ ختم ہو گئی، انہوں نے ایک بار بھی مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ چنانچہ مسلمان بھی دفاع کے لیے تیار تھے، آپ نے بھی حوصلہ بڑھایا اور کہا کود پڑو، اور خوب آپ نے بھی داد شجاعت دی اور لوگوں کو ابھارا، اور ابھارنے کا انداز دیکھیے، آپ نے اعلان فرمایا لوگوں یہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ جنت جس کی چوڑائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں، اس کی لمبائی کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس جنت کے لیے آگے بڑھو، یہ بڑا سنہری موقع ہے جنت کو لینے کا۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ کو وہ آپ کی آواز کو سن کر کہنے لگے بہت خوب بہت خوب۔ قریب میں بندہ کھڑا تھا، کہنے لگا کیا بات ہے بہت خوب، کیا بہت خوب؟ کہنے لگا آپ نے اعلان کیا جنت کا، مجھے امید ہے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں۔ آپ نے قریب سے آواز دی عمیر تم واقعی انہی میں سے ہو؟ چنانچہ اپنے تھیلے سے کھجوریں نکالی اور کھانے لگے۔ پھر خیال آیا کہ کھجوریں کھاتے کھاتے تو دیر ہو جائے گی، وہیں پہ کھجوریں چھوڑی اور میدان میں آگے بڑھے اور کافروں کو تہ تیگ کرتے ہوئے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی پیش آیا، ایک اور صحابی غالب بن عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ یہ جنگ کا موقع تھا، شدید لڑائی کا موقع تھا، تو آپ کو معلوم تھا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ انسان بہادری کے ساتھ نڈر ہو کر بے خوف ہو کر دشمن کو حملہ کرے تاکہ دشمنوں کی صفوں کو چیر دیا جائے اور ان کو جہاں بزدل بنا دیا جائے، بکھیر دیا جائے۔ چنانچہ وہ صحابی پوچھ رہے یا رسول اللہ، اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ کہا میرے صحابی اللہ خوش ہوتا ہے بغیر اوزار کے، بغیر زرہ کے، بغیر جو ہے وہ اپنا حفاظتی نظام آن کیے دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ اس صحابی نے اپنی زرہ اٹھائی اور تلوار پکڑی اور دشمن کی صفوں میں گھس گئی اور چیرتے ہوئے ان کو تہ تیگ کرتے ہوئے بالآخر اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے۔ یہ بھی واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، صحابہ کرام نے کس طریقے سے جمع مردی کا جو ہے وہ ثبوت دیا۔ ایسے معاملات میں مسلمانوں کی صدق ایمانی، جوش و خروش اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا کس قدر پسند آیا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اپنے بندوں کو میں بھی پھر اکیلا نہیں چھوڑا، آسمان کی مدد اتاری۔ قرآن مجید کی مختلف آیات، ایک میں 1000 کا ذکر ہے، دوسری میں 3 کا ذکر ہے، تیسری میں 5000 کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 1000 نازل کیے، پھر 3 نازل کر لیے اور پھر کہا اگر مزید صبر کا مظاہرہ کرو گے میں 5000 فرشتے جاؤ نازل کروں گا۔ چنانچہ آسمان کی مدد آئی۔ کئی صحابہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ایک انصاری صحابی مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ابھی حملہ کرنے والا تھا، کہتے ہیں کہ اس نے آواز سنی کہ ایک گھوڑا جو ہے وہ زور سے میرے سامنے جو ہے وہ مشرک کے منہ پر پڑتا ہے، وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے اور اس کی ناک پھٹ جاتی ہے، چہرہ پھٹ جاتا ہے، چہرے کے اوپر زرد نشان جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ آواز سنتا ہے اقتل ہیزم، آگے بڑھو اور حملہ کرو۔ یہ صحابی بعد میں آ کر آپ کو بتلاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ واقعی تیسرے آسمان کی مدد تھی، وہ فرشتے تھے جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ دشمن سے لڑ رہے تھے۔
ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، ابھی میں نے حملہ نہیں کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں اس کی گردن کٹ کر جو ہے وہ ٹوٹ جاتی، میں سمجھ گیا کہ اسے میں نے نہیں قتل کیا، اسے کسی اور نے قتل کیا۔ اور اکرمہ ابو جہل کا بیٹا وہ کہتا ہے کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا کسی کی گردن کٹ رہی ہے، کسی کا بازو کٹ رہا ہے، کسی کا جسم کٹ رہا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون مار رہا تھا اور کون جو ہے وہ قتل کر رہا تھا۔ اور ایسے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کے چچا تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مشرکین کے ساتھ مجبوراً آ گئے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کو مشرکین نے مسلمانوں نے قید کر دیا۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کو قید کیا ہے۔ عباس کہنے لگے نہیں، تو نے نہیں قید کیا، وہ تو ایک سفید انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک شاہ سوار تھا جو گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے مجھے پکڑا تھا، تم نے مجھے نہیں پکڑا۔ آپ نے صحابی نے کہا صحابی خاموش رہو، یہ بات صحیح کہتے ہیں، وہ آسمان کے فرشتے تھے جنہوں نے آپ کی مدد کی، اس کی مدد سے تم نے اس کو گرفتار کیا۔ یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آسمان سے آئی اور فرشتوں نے مل کر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا اور کفار کو تحقیق کیا۔ 3 گنا سے زیادہ لشکر جو تھا اس کو جو ہے وہ چین کر رکھ دیا اور بکھیر کر رکھ دیا، اور پھر یہی پہ بس نہیں، کمزور مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ ٹھکانے لگا۔ ابو جہل عقل کا مارا ہوا، تکبر اور غرور کا مارا ہوا، جس کو بے شمار نشانیاں بھی ملی لیکن ہدایت نصیب میں نہ تھی عقل کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے، وہ اپنے لشکر میں اپنے لوگوں کے حصار میں موجود تھا اور کہا تھا میرا ساتھ نہیں چھوڑنا، سب اس کے ارد جو ہے وہ حصار بنا کر اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، معاذ بن افرا اور معوذ، دونوں عبد الرحمان کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا منظر، دونوں میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ کہا کیا کرنا بیٹا تم؟ کہا سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، آج اس کا ہمارے ساتھ سامنا ہو جائے اس وقت تک ہم جان نہیں چھوڑیں گے، یا تو ہماری جان چلی جائے یا اس کو ختم کر دیں گے۔ کہنے لگے ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے، اچانک میرے سامنے ابو جہل لوگوں کے لڑکے میں نظر آیا، میں نے اشارہ کیا وہ رہا ابو جہل۔ کہنے لگے 2 بچے بھاگے اور معاذ نے جھپٹ کر جو ہے وہ حملہ کیا اور اس کا پاؤں جو ہے وہ کاٹ کر رکھ دیا، ابو جہل کا پاؤں جو ہے وہ کاٹ کر رکھ دیا، اور پھر یہ خود بھی زخمی ہو گئے اور لڑتے رہے، ان کا بازو لٹکنے لگا، کہنے لگے بازو میرا مجھے نقصان پہنچا رہا تھا، لٹک رہا تھا، میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کر اسے زور سے کھینچ کر اپنے جسم سے الگ کر اور ایک ہاتھ کے ساتھ یہ لڑائی لڑتے رہے۔ اسی اثنا میں چھوٹے بچے معوذ نے اس نے بھی حملہ کیا اور اس کو جو ہے وہ گھوڑے سے گرا دیا، اور ابھی وہ مرا نہیں تھا، جہنم واصل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی سانسیں اکھڑ چکی تھی۔ اسی اثنا میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گزر ہوا تو دیکھا وہ جہل پڑا ہوا ہے، فوراً بھاگ کر ان کی گردن میں چڑھ گئے اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ابو جہل مزہ آیا، آج تجھے اپنی عقل کا بدلہ مل گیا ہے؟ کہنے لگا تم نے میرے جیسا کوئی سردار دیکھا ہے؟ اور میرے جیسا سردار بھی کوئی میدان میں شہید قتل ہوا ہے؟ دیکھو میں کتنا بڑا سردار ہوں، میرے جیسا کوئی آدمی نہیں۔ مرتے وقت بھی اس کی عقل جو ہے وہ نہ گئی۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے تھے، پتلی سی پنڈلیوں والے تھے، کمزور سے تھے، گردن کے اوپر چڑھ گئے، سینے کے اوپر چڑھ گئے، تو کہنے لگا وہ بکریوں کے چرواہے تم بڑی مشکل گھاٹی میں چڑھ گئے ہو، کہا آج تجھے جو ہے وہ جہنم حاصل کریں گے۔ چنانچہ اس کی گردن اتاری اور دوسرے جسم کو جو ہے وہ سر تن سے جدا کر۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے اور عبداللہ بن مسعود جس کو وہ خود کہہ رہا ہے بکریوں کے چرواہے، جسمانی طور پر بھی انتہائی کمزور اور کافروں کا سب سے بڑا سردار، جس کو آپ نے کہا اس امت کا فرعون تھا، ابو جہل اس امت کا فرعون تھا۔ 3 کمزور لوگوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم حاصل کرا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال کو جو سزائیں دیا کرتا تھا، گرم ریت پہ لٹایا کرتا تھا، پتھر پہ گھسیٹا کرتا تھا، جسم کے اندر داغ دے دے کر اس نے سوراخ کر دیے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دشمن کو شکست ہو گئی، میں نے زینیں اٹھائی ہوئی تھی، بہت ساری مال غنیمت جمع کیا ہوا تھا کہ آج مجھے جو ہے یہ مال ملے گا، میں اٹھا کر جا رہا تھا، اچانک مجھے امیہ نظر آ گیا،
تو امیہ میرا دوست تھا مکہ کے اندر، مجھے کہنے لگا وہ زیریں کیا کرنی ہے، تجھے پتا ہے بڑا مالدار آدمی ہوں، میرے پاس بڑے اونٹ ہیں، دودھ والی اونٹنیاں ہیں۔ یہ مقصود یہ تھا کہ اگر تم مجھے قید کر لو اور قید ہی بنا کر میری رہائی کا بندوبست کر دینا، تو میں خوب مال سے نوازوں گا اور اتنا مال دوں گا تم خوش ہو جاؤ گے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے زریں اٹھائی ہوئی تھی، وہ زریں پھینک امیہ کو پکڑ لیا، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، اسے قیدی بنا کر لے جا رہے تھے۔ اچانک آگے سے بلال رضی اللہ عنہ کا سامنا ہوا، حبشی غلام، کالا رنگ کے، جو بہت مارے کھائی، بڑی سزائیں جو ہے وہ برداشت کی، اور اگر جو ہے پہاڑ بھی ایسی سزائیں برداشت کرتا تو شاید وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن وہ جنگ گئے اور عہد اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیا اور ساری مارے جو ہے وہ برداشت کی۔ انہوں نے دیکھا امیہ کافروں کا سرغنہ اور میرا دشمن اللہ کا دشمن، کہا یہ کہاں بچ کے جائے گا، دوسرے مثال کو مہاجر کا آواز وہ آؤ کافروں کا سرغنہ گیا، 3-4 بندے اور بھی آ گئے، چنانچہ اس کے اوپر حملہ کر پہلے بیٹے کو قتل کیا، پھر عبد الرحمن بن عوف نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ گئے، ان لوگوں نے تلواریں نیچے سے مار کر اس کے پیٹ کے اندر ڈال کر اس کو قتل کر دیا۔ کمزور لوگوں نے جہنم کے اندر ایسے بڑے بڑے سرداروں کو جہاں داخل کیا جن کو اپنی طاقت کے اوپر، اپنی قوت کے اوپر، اپنی سرداری کے اوپر بڑا ناز تھا اور بڑا غرور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا۔ بدر کے کنویں میں تقریباً 24 کے قریب سرداروں کو انہیں وہ تفصیل کر جو ہے وہ پھینک دیا گیا، اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے سچا کر دکھایا۔ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ذلیل کرے گا، تمہیں رسوا کرے گا، تمہیں جہنم نصیب کرے گا، کیا آج تمہیں وہ وعدہ سچا مل گیا ہے؟ صحابہ کرام کرے گا یہ تو مردے ہیں، مردے سنا نہیں کرتے، اور آپ نے بھی نفی نہیں کی، کہا سنا نہیں کرتے، واقعی ایسا ہی ہے، لیکن اس وقت تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، وہ بھی سن رہے، اللہ کو بھی سنا رہا ہے تاکہ وہ اور ذلیل ہو جائے، لیکن وہ تمہاری پکار کا بس جواب نہیں دے سکتے، چنانچہ ان کو اور ذلیل کر دیا گیا۔ اس طریقے سے یہ قافلہ جو ہے کفار کا ذلیل ہو گیا اور تباہ و برباد ہو گیا، اور شکست فاش ہوئی اور ذلیل و خوار ہو کر جو ہے وہ باقی بچ گئے، کچھ بھاگ اور کچھ قید مسلمانوں کی قید میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب فتح مبین حاصل ہوئی تو کیا کہا؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا اور سچا کر دکھایا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اکیلے نے ہی سارے دشمنوں کو جو ہے وہ شکست دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہیں اور مسلمانوں میں خوشی کی جو ہے وہ لہر ہو۔ یہ وہ مختصر قصہ ہے جو غزوہ بدر کا میں نے بڑے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا۔ ابھی ہماری پچھلے دنوں پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، اس کا نقشہ بھی سارا تو نہیں میں کہہ سکتا، معمولی سی جھلک اس قصے کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہے، معمولی سی جھلک۔ صحابہ کرام کا مقابلہ کہاں ہے؟ آج کے مسلمان اور ان کے مسلمان اس دور کے مسلمانوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اگر دیکھیں تو اس واقعے میں اس واقعے کے اندر تھوڑی سی جھلک ضرور نظر آتی ہے۔ نمبر 1، آپ نے میرے پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں سے کہا اور آپ بھی ذکر کیا کہ لڑائی میں پہل نہ کرنا، دشمن سے ملاقات کی کبھی تمنا نہ کرنا، لیکن اگر دشمن مقابلے میں آ جائے تو کبھی پھر پیٹ دکھا کر بھاگنا نہیں، چاہے دشمن کتنا مرضی طاقتور کیوں نہ ہو۔ بدر میں بھی آپ نے یہی کیا اور مسلمانوں نے اس موقع میں بھی ایسا ہی کیا، بار بار انہوں نے جنگ چھیڑنے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں نے یہی جواب دیا کہ نہ کریں، جنگ اچھی نہیں ہوتی، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، آئیے بیس میں بیٹھیے، صلح صفائی کے ساتھ بیان کیجیے، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے کریں، اس کا ہم جواب دیتے ہیں، بیٹھ کر مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ لیکن دشمن باز نہیں آیا اور اس نے اچانک جو ہے وہ حملہ کیا مسلمانوں، اور جس وقت انہوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کو دفاع کا حق تھا، مسلمان نے اپنا دفاع کیا۔ یہ پہلی نشانی اس واقعے سے کچھ نہ کچھ ملتی جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ ہم نے آغاز نہیں کیا، اور یقیناً یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل ہوا، اللہ کے دین کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوا۔
پھر دوسرے نمبر پر شریعت نے کہا جب مقابلہ ہو جائے تو پھر اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیجیے اور اکٹھے ہو جائیے، اور یہ اعتبار کی بھی مسلم دشمن پر ٹوٹ پڑیے، اللہ کا نام لے کر ٹوٹ پڑیے۔ ایسا ہی ہماری قوم میں بھی الحمدللہ تقریباً تمام گروہ جو ہے وہ متفق رہے۔ کچھ گروہوں نے سازشیں کرنے کی کوشش کی، ایسا ہو جائے گا، یہ مار کھا جائے گی، یہ ہو جائے گا، مسلمانوں کو بزدل اور جو ہے وہ پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن بات بن نہ سکی، مجبوراً ان کو بھی ساتھ دینا پڑا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تمام سیاسی جماعتیں، تمام دینی جماعتیں، تمام فوج ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کہ ٹھیک ہے اب دشمن نے حملہ کیا ہے تو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کا جواب دینا چاہیے۔ سب کی آواز تقریباً یہی تھی۔ یہ بھی ایک سنت پر عمل کیا گیا، چاہے جان بوجھ کر کیا، چاہے اللہ نے کروا دیا، جیسے بھی ہوا، لیکن یہ شریعت کے عین مطابق جو ہے وہ عمل ہو گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا جو ہے وہ ذریعہ بنا۔ تیسرا کام وہ یہ بھی ہوا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا، صبح کے وقت میں حملہ کیا گیا، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کیا کرتے، آپ رات بھر انتظار کرتے، جب صبح دن شروع ہو جاتا تو اس وقت جو ہے وہ دشمن پہ حملہ کیا کرتے تھے اور اللہ کا نام لے کر حملہ کیا کرتے۔ چنانچہ ایسے ہی مسلمانوں نے بھی ایسے ہی کیا اور ایسے ہی ہوا، اللہ کا نام بھی لیا گیا، اپنے نوجوانوں میں جہاد کی روح کو بھی پھونکا گیا اور کہا گیا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلیے۔ اور آپ نے دیکھا تو ان سے کہہ دیا گیا کہ کوئی بات نہیں، جان جاتی ہے چلی جائے، اپنے اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر اور اسلامی ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دو، لیکن دشمن کو ایک دفعہ جواب ضرور دینا ہے۔ چنانچہ ہمارے چند جوان اللہ کے فضل سے اس کام کے لیے تیار ہوئے اور موت کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور دشمن کے گھر میں گھس کر اللہ کے فضل سے جو وہ حملہ کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اور چوتھا کام وہ بھی دین کے ناحیے سے ہوا کہ ہمارے سربراہ نے، ہمارے چیف آرمی اسٹاف نے بار بار قرآن مجید کی آیات پڑھی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا چیف عطا کیا جو حافظ قرآن ہے، اور اس کا سارا استدلال قرآن مجید سے تھا۔ اکثر آیات اس نے پڑھ کر جو ہے وہ سنائی اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ بتایا، اور اپنے لشکر کا نام بھی، اپنے ہجوم کا نام بھی جو ہے وہ بنیاد مرصود جو ہے وہ رکھا، قرآن مجید کی آیت کے مطابق جو ہے وہ رکھا، اور دوسری چیزوں میں بھی قرآن مجید کے الفاظ استعمال کیے۔ یقیناً یہ بھی ایک نیک فعل اور نیک شکون اور اچھا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہماری مدد فرمائی۔ چنانچہ اللہ نے واضح فتح عطا فرمائی، پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ہل کر رہ گئی ہے۔ اس وقت جو ہے صرف انڈیا جو ہے وہ اس کے کام کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ امریکہ، اسرائیل، یورپ پورے کا پورا جو ہے وہ چکانا ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو کچھ اور دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کے سارے معاملات جو ہے وہ الٹ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات۔ آج تو ہمارا اتنا ایمان بھی مضبوط نہیں ہے، آج تو ہم اس زمانے کے مسلمانوں کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا وما جعلہ اللہ الا بشرا، لوگوں میں نے آسمان سے فرشتے اتارے ہیں یہ بھی تمہاری بشارت کے لیے۔ حقیقی مدد جو ہے وہ میری جانب سے، حقیقی مدد میں نے کی ہے۔ تین آیتیں ہیں، ایک تو یہ ذکر کی، دوسرے میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے نبی جب تو نے مٹھی مٹی کی اٹھا کر پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی تھی، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، حالانکہ آپ نے پھینکی تھی، آپ نے پھینکی تھی۔ اور اللہ نے حکم دیا تھا اے نبی زمین سے مٹی اٹھائیے، مشرکین کے لشکر کی طرف پھینک دیجیے، آپ نے پھینکی۔ تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کیوں کی؟ ایک مٹھی 5 بندوں 10 بندوں کی آنکھوں میں چلی جائے گی، 1000 کا لشکر ہے اور سارا بکھرا ہوا ہے، ان تمام لشکر کی آنکھوں میں مٹی کو پہنچا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ایک مٹھی پھینکی، اللہ کا میں نے پہنچائی، ان کی آنکھوں میں نے ماری ہے۔ تیسری ہے فلم تقتلوہ، اے مومنو مشرکین کو تم نے نہیں مارا، ولکن اللہ قتلہ، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، تو اللہ نے مارا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کی مدد بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس موقع پہ
وقت ختم ہو گیا ہے. میں اختصار کے ساتھ صرف 4 باتیں ہمارے کرنے کی جو میری آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے، اس مدد کو اللہ کی جانب سے سمجھا جائے اور یقین کیا جائے کہ یہ میرے رب کی مدد ہے. میرا رب اپنے نبی کی بھی مدد کرتا ہے اور اپنے نبی کے ماننے والوں کی بھی مدد کرتا ہے. اس لیے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کا کلمہ کہا جائے، الحمدللہ کہا جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھا جائے. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وعلم الاحزاب وحدہ. ان کلمات کا ورد کیا جائے اور اپنی جبین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دی جائے اور سجدہ شکر ادا لا جائے. پوری قوم اپنے اپنے طور پر یوم تشکر بھی منائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرے، تعریف کے کلمات کہیں، شکرانے کے نفع جو ہے وہ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کرے. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو کیوں سزا دی ہے، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اس کے رسول کی مخالفت کی. لوگوں یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے شدید سزا کا انتظام کرتا ہے، ان سے شدید انتقام لیتے ہیں. دشمن شرک کرتا ہے، گائے کی پوجا کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے، کتاب اللہ کی توہین کرتا ہے، اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، سود کھاتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مسلمانوں کی مدد کی. یہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے دین کا غلبہ چاہتا ہے. اگر ہم نے بھی وہی کام کیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا، سود کھاتے رہے اور بدعات اور خرافات کا پرچار کرتے رہے اور چوری ڈاکہ بدیانتی بے ایمانی کرپشن بدعنوانی اسی طرح مشغول رہے تو پھر یہ مددیں جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک الٹی نہ پڑ جائے. دشمن بڑا مکار ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے، دوبارہ بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے. اس لیے ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے باز رہیں، ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں. تیسرے نمبر پر وقت تھوڑا ہے. تیسری بات یہ ہے اللہ کی مدد ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، فخر اور غرور اور تکبر نہ کیا جائے. میں نے کر دیا، ہم نے کر دیا، ہم یہ کر دیں گے، ہمارے تجاری ہے، ہم کون ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر شکر کرو گے، اللہ کا نام لو گے، اللہ کا ڈر رکھو گے، صبر کرو گے، میری مدد پھر بھی شامل حال ہوتی رہے گی. نہیں کرو گے تو بدر کے فوراً بعد احد کا واقعہ کبھی مسلمانوں کو بھولنا نہیں چاہیے. احد کے میدان میں اطاعت رسول کا وہ جذبہ موجود نہ رہا. درے کے اوپر کھڑے ہوئے صحابہ نے درہ چھوڑ دیا، مسلمانوں میں اتفاق نہ رہا. کچھ کہنے لگے مدینے میں رہ کر لڑیں گے، کچھ کہنے لگے باہر چل کے لڑیں گے اور 700 منافق جو ہے وہ 300 کے قریب وہ ساتھ چھوڑنے چلے گئے. مسلمانوں میں وہ اتفاق اور اتحاد نہ رہا. نتیجہ کیا نکلا؟ بہت زیادہ جنگی نقصان، جانی نقصان اور مالی نقصان مسلمانوں کو ہوا. آج بھی ہمیں خبردار رہنا چاہیے. اگر ہم یہ تکبر اور فخر اور غرور کرتے رہے جیسا کہ میڈیا میں نظر آتا ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دشمن ہم سے بہت زیادہ قوت والا ہے. دشمن طاقت میں، اسلحے میں، تعداد میں، ہر چیز میں کمی ہے، 700 میں کمی ہے. اس کو بڑے ملکوں کی پشت پناہی حاصل ہے، ہمارے پاس صرف اور صرف عاجزی ہے. اللہ پر ایمان ہے. اگر یہ ختم ہو گیا تو شکست جو ہے وہ الٹ سکتی ہے. اس لیے فخر اور غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے. یا اللہ ہمارا کچھ بھی یہ تیری ہی مدد ہے، تو نہیں کیا تو ہمیں غلبہ ہوا. اللہ اپنا ساتھ ہم سے کبھی نہ چھوڑ. یا اللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم تیرے دین پر قائم اور دائم ہیں، اپنے آپ کو نیچا دکھائیے. اور چوتھی اور آخری بات وہ یہ ہے، یہ جنگیں ہیں، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ جہاد ہے، یہ کفار ہیں، ان میں مذاق نہ کیجیے. میڈیا کے اوپر جو طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا ہے، جس طرح کے کارٹون بنائے گئے، جس طرح کی ویڈیو بنائی گئی، بے شرمی کی باتیں کی گئی اور اتنا گندا مذاق جو ہے وہ کیا گیا، یہ کسی بھی صورت میں مسلمان کو زیب نہیں دے. یہ اللہ کی بغاوت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. یہ مذاق اڑایا جائے، ہم یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے ایسے کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. ان کے کارٹون آ جائے، اپنے کارٹون آ جائے اور لڑکیوں کی تصویریں بنائی جائے، ان کے ساتھ گفتگو نشر کی جائے اور ان کو طرح
دین کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں. یہ جنگ ہے، اسلام اور مسلمانوں کی جنگ ہے، کفار کے ساتھ جنگ ہے، اور آنن فانن آر یا پار ہونے کے معاملے ہیں. ایسے معاملات میں غیر سنجیدہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے کلموں کو روکنا چاہیے. اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے خیر کا کلمہ، اچھا کلمہ نکالے، قوم کو اور دشمنان دین کو اچھا پیغام دے، غلط پیغام نہ دے. یہ موقع ہے اسلام کو اجاگر کرنے کا. اسلام بڑا خوبصورت دین ہے. ہم نے زیادتی نہیں کی، آپ نے زیادتی کی. دہشت گردی ہم نے نہیں کی، آپ نے کی ہے. ہم قابو پا کر بھی آپ کے اوپر وہ نقصان نہیں کیا جو کر سکتے تھے. اسلام امن کا سبب دیتا ہے. لوگوں سیدھے ہو جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ. اتنے اچھے پیغامات. لیکن عجیب تماشا ہے، سب گند جو ہے وہ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، ٹویٹر کے اوپر، ٹک ٹاک کے اندر، پتہ نہیں کیا کیا تو آسان ہے وہ. یہ چیزیں مسلمان کو کسی صورت میں زیب نہیں دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے. ان سے بچنا چاہیے. یہ چار باتیں، بہت ساری باتیں کے بارے میں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، ہمیں دین پہ قائم اور دائم رکھے، اپنے دین کی طرف پلٹنے کی توفیق دے، اور ہمیں دین کا دفاع کرنے کی اور اللہ سے اپنی مدد حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو غلبہ دے اور کافروں کو اسی طرح ذلیل و خوار کرے. اسلام کی اور اہل اسلام کی اور اسلامی تمام ملکوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.